الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا انا خلقناهم مما يعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين۔ اس وقت دنیا میں الحاد بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، مذہب بیزاری، کیونکہ ترقی کا دور ہے نا، تو ہر شخص کہتا ہے کہ بھئی لاجک کی بات کرو، مذہب لاجک کی بات نہیں کرتا، مذہب کی باتیں مرنے کے بعد کی باتیں ہیں، فرشتوں کی، جنات کی، جو کوئی نظر نہیں آتے۔ تو یہ دور جو ہے لاجک کا دور ہے۔ ابھی میں چند دن پہلے ایک اسکالر کو سن رہا تھا، وہ محترم فرما رہے تھے کہ یورپ نے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے 300-400 سال لگا دیے، مگر اب تک وہ اس کو سائنسی حقیقت قرار نہیں دیتے۔ یعنی ان کے ہاں 300-400 سال سے سائنسدان اس بحث میں لگے ہوئے ہیں کہ خدا ہے یا نہیں ہے، تو ابھی تک سائنٹیفکلی وہ اس کو ثابت نہیں کر سکے کہ خدا ہے۔ مطلب یہ کہ ان میں بھی بہت سے کہتے ہیں ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ایک مشہور سائنٹسٹ جس کی ابھی موت واقع ہوئی ہے، اسٹیفن، کیا نام تھا اس کا؟ اسٹیفن ہاکنگ مشہور تھا نا، جو بیچارہ فالج ہوا ہوا تھا، بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے، جو فالج ہوا ہوا تھا وہیں سے سگنل بھیجتا تھا، وہ اس کے کچھ آلات لگائے ہوئے تھے، بات چیت کرتا تھا۔ تو اتنا بڑا سائنٹسٹ گزرا ہے اسٹیفن ہاکنگ، مجھے اس کا پہلا نام یاد رہ گیا، اسٹیفن اگلا یاد نہیں ہو رہا تھا۔ تو اتنا بڑا سائنٹسٹ، فزکس میں بے انتہا ایکسپرٹ تھا وہ، تو اس نے تو بالکل ہی انکار کر دیا کہ خدا ہے ہی نہیں۔ تو اتنے بڑے بڑے سائنسدان، اتنے پڑھے لکھے لوگ خدا کو نہیں مانتے۔ پھر آگے جو مذہب کی باتیں ہوتی ہیں، مذہب کی باتیں بھی میں لوگوں کے کمنٹس دیکھتا ہوں، میں ہر طرح کے طبقے کو سنتا ہوں، مجھے پتہ چلتا ہے پبلک جا کس طرف کو رہی ہے۔ کچھ باتیں لوگوں کی زبان میں نہیں ہوتی، دل میں ہوتی ہیں، وہ زبان پہ نہیں لاتے، لیکن ان کے دل میں وہ وسوسے ہوتے ہیں، جو وسوسے ان کو عمل سے روک لیتے ہیں۔ دیکھو، مذہب آپ سے بہت زیادہ قربانی لیتا ہے۔ جب انسان کو کسی ٹریک کے صحیح ہونے کا 100% یقین نہیں ہوگا، تو اگر وہ ٹریک آسان ہے تو چلا جائے گا، مشکل ہے تو کبھی بھی نہیں جائے گا، مشکل ہے تو کبھی بھی نہیں جائے گا۔ ایک دشوار گھاٹی ہے جہاں سے آپ نے گزرنا ہے، کانٹے بھی ہیں اس میں، ڈر بھی ہے کوئی ڈاکو نہ کھڑے ہوئے ہوں، اور یہ بھی خطرہ ہے کہ کوئی جنگلی جانور نہ کھا جائے آپ کو۔ تو آپ کبھی رسک لوگے اس راستے پہ چلنے کا؟ کبھی بھی نہیں لوگے۔ لیکن اگر کوئی آپ کو بتا دے کہ اس راستے پہ چلے بغیر تم کامیاب نہیں ہو سکتے، یہاں سے تمہیں گزر کے ہر قیمت پہ جانا پڑے گا، ورنہ یہیں شیر آ کے تمہیں کھا جائے گا، ڈاکو مار دیں گے، یہاں تو پھر بھی چانس ہے کہ شاید بچ کے نکل جاؤ۔ لیکن جس جگہ تم کھڑے ہوئے ہو، یہ وہ جگہ ہے جہاں موت یقینی ہے، یہاں بم پھٹنے والا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، یہاں ڈاکو آنے والے ہیں۔ اس راستے پہ چلو گے تو شاید بچ جاؤ۔ اور آسان مثال دے دیتا ہوں، ڈاکٹر بعض دفعہ ہارٹ کا آپریشن کرتے ہیں پیشنٹ کا، پیشنٹ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایسا تو نہیں ہے کہ میں آپریشن کے دوران مر جاؤں؟ ڈاکٹر کہتا ہے اس بات کا امکان ہے۔ بہت سے لوگوں کو جب بے ہوش کیا جاتا ہے وہ ہوش میں نہیں آتے۔ بے ہوش کرنے والا جو ڈاکٹر ہے نا، اس کی تنخواہ ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، حالانکہ اس نے ایک ٹیکا ہی ٹھوکنا ہوتا ہے آ کے، لیکن ٹھیک ٹھاک پیسے ہوتے ہیں۔ میں نے ایسے ڈاکٹر سے پوچھا آپ لوگ کے اتنے پیسے کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے کہا تو کوئی کام ہی نہیں، آ کے ٹھوک دیا، ٹیکا نکل لیا پتلی گلی سے۔ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ اس بندے کو ہوش میں لانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو بے ہوشی ایک خطرناک عمل ہے، اس میں جانے کے بعد خطرہ ہوتا ہے مر نہ جائے، کومے میں نہ چلا جائے۔ تو ہماری ذمہ، یہ رسپانسبلٹی کے پیسے لیتے ہیں ذمہ داری کے، کہ یہ ہوش میں تو گیا ہے، واپس بھی آئے گا، یہ ایسا نہ ہو کہ آخرت میں ہی اٹھے ہی ہے۔ تو ذمہ داری اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر بعض دفعہ آپریشن کرتے ہیں پیشنٹ کا، پیشنٹ ان سے پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں بچ جاؤں گا؟ تو ڈاکٹر کہتا ہے بھائی یہ ہارٹ کا آپریشن ہے، پوری پسلیاں کھلیں گی آپ کی، بے ہوش بھی ہوگے، رسک ہے، مر سکتے ہو۔ کئی لوگ آپریشن تھیٹر گئے، اچھے بھلے فٹ فاٹ تھے، واپس ہی نہیں آئے وہاں سے۔ ہمارے بھی جاننے والوں کے ساتھ ایسا ہوا، فٹ فاٹ گھوم رہے تھے، ڈاکٹر نے کہا آپریشن ہوگا، ہوا تو آپریشن میں انتقال کر گئے وہ۔ اب ایسا نہ ہو کوئی آپ کے پیشنٹ کا آپریشن ڈاکٹر نے بتایا تو آپ گھبرا جائیں۔ تو اب جب آپ ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپریشن میں مرنے کا رسک ہے، تو ڈاکٹر اگر یہ کہے نا کہ آپریشن نہیں کرایا تو 100% موت ہے، تو پھر آپ یہ رسک لیتے ہو۔ ڈاکٹر کہتا ہے اگر نہیں کرایا تو 100% کیا ہے؟ آپ کی بیماری اتنی خطرناک ہے کہ پھر تو 100% موت ہے۔ آپ کا جو ہارٹ ہے نا، اس کی جو نسیں وہ تو بالکل بلاک ہو چکی ہیں 100%، یہاں پھر بھی چانس ہے کہ شاید بچ جاؤ۔ کل ہمارے ایک دوست آئے، انہوں نے دماغ کا آپریشن کروایا، فٹ فاٹ ہو گئے الحمدللہ۔ تو کہہ رہے ہیں مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ رسک ہے، موت بھی ہو سکتی ہے، رسک ہے۔
لیکن رسک لیا انہوں نے کیونکہ بیماری اتنی خطرناک تھی, ٹھیک ہو گئے. تو جب انسان رسک وہاں لیتا ہے جہاں اس کو 100% یقین ہوتا ہے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ کام 100% درست ہے, ورنہ کبھی بھی اپنی جان کو تکلیف میں نہیں ڈالتا انسان. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, مذہب میں کتنی ساری پابندیاں ہیں, بہت ساری پابندیاں ہیں. ایک کافر کی زندگی اور مسلمان کی زندگی 180 ڈگری پہ ہوتی ہے, ان میں فرق. ایک کافر کی زندگی میں اور مسلمان کی زندگی میں کتنا فرق ہے, 180 ڈگری. حتیٰ کہ جو گنہگار مسلمان بھی ہے نا, وہ بھی کچھ نہ کچھ لمٹ میں گناہ کر رہا ہوتا ہے. بے لگام بالکل وہ بھی نہیں ہوتا, وہ بھی کچھ نہ کچھ لمٹ میں ہوتا ہے کہ کچھ گناہ کرتے ہوئے ڈر رہا ہوتا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, نیک آدمی سے اگر گناہ ہوتا بھی ہے نا تو اللہ کا خوف, ضمیر کی ملامت اس گناہ کے مزے کو کرکرا کر دیتی ہے, اس گناہ کی لذت کو کرکرا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ مزے کی مٹھائی کھا رہے تھے اور کسی نے بتا دیا کہ بھائی اس مٹھائی کو فلاں فلاں آدمی نے کھایا تھا, اس کا بیمار ہو گیا وہ. اب آپ کو بہت بھوک لگ رہی ہے, کھا تو لوگے لیکن مزہ کیا ہو جائے گا, کرکر. جو پہلے مزہ آ رہا تھا وہ نہیں آئے گا, یار پتہ نہیں پیٹ خراب ہو جائے, کوئی اس میں کوئی غلط چیز ڈلی ہوئی ہو. تو یہ اور آسان مثال دیتا ہوں. چند سال پہلے خبر آئی تھی نا, لاہور میں گدھوں کا گوشت کھلایا گیا ہے. اب پتہ نہیں خبر صحیح تھی غلط تھی, ان دنوں میں, اب نہیں کھلایا جاتا لاہور میں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. خبر آئی تھی چند سال پہلے, اب مجھے نہیں پتا یہ خبر صحیح تھی غلط تھی, فرض کر لیتے ہیں ٹھیک تھی. آپ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تکے کھا رہے ہو, کباب کھا رہے ہو, بڑے مزے مزے کی بہاری بوٹیاں, مزے لے لے کے نیمبو نچوڑ کے کسی نے کان میں بتایا کہ گدھا کاٹا ہے. اب آپ کو یقین تو نہیں ہے کہ یہ جو گوشت مجھے کھلایا جا رہا ہے یہ گدھے کا ہے, لیکن جو چٹخارے لے کے کھا رہے تھے وہ مزہ اب آئے گا ہے بھائی, وہ مزہ کرکرا ہو جائے گا. وہ مزہ کیا ہو جائے گا, کرکرا کے. یار کھا تو رہا ہوں, پتہ نہیں گدھے کا تو نہیں ہے, کہیں گدھے کا تو نہیں ہے یہ. تو حضرت فرمایا کرتے تھے ہمارے کہ مسلمان سے اگر گناہ ہوتا بھی ہے نا, خدا کا خوف اور یہ ملامت کے کام تو غلط کر رہا ہے, اس کو اس گناہ میں وہ لذت نہیں آتی ہے جو کسی کافر کو آتی ہے. کسی کافر کو آتی ہے, وہ تو خوش دلی کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. تو کتنی ساری پابندیاں اسلام نے لگائی ہیں. یہ پابندیوں پہ عمل نہیں ہو سکتا اگر آپ کنفیوزڈ ہوگے, آپ کے دل میں وسوسے ہوں گے, شک ہوں گے کہ پتہ نہیں یہ مذہب درست بھی ہے یا نہیں ہے, پتہ نہیں اسلام کی تعلیمات ٹھیک ہے بھی یا نہیں ہے. جب بہت زیادہ لوگوں کو پڑھتا ہے نا انسان تو بھی کنفیوز ہو جاتا ہے, یہ بھی ذہن میں رکھو. ایک دفعہ اہل حق علماء سوچ سمجھ کے متعین کر لینے چاہیے, پھر انہی کو پڑھنا چاہیے. یا تو کسی نے ریسرچ کا کام کرنا ہو تو ایک الگ بات ہے, بات سے بات نکلتی ہے. کل ہمارے ایک دوست آئے, وہ ملحدین کو بہت سنتے تھے, ہیں بڑے دیندار, نیک, داڑھی ماشاءاللہ, نماز کے پابند, اللہ نے پیسہ بھی دیا اور جوان بھی ہیں ماشاءاللہ اور دیندار بھی ہیں, تو ایجوکیٹڈ آدمی ہیں, پڑھے لکھے ہیں. مجھے کہنے لگے میں نے جو ایتھیسٹ ہیں نا, ملحدین ہیں اور جو اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں, ان کو سننا چھوڑ دیا میں نے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں بلا وجہ کے وسوسے پیدا ہوتے ہیں. یہ بالکل درست بات ہے. آپ اگر ہر ایک کو سننا شروع کرو گے نا, حالانکہ ان کے دلائل مضبوط نہیں ہوتے, آپ کو ان کے جوابات بھی ہوتے ہیں, لیکن انسان کی نیچر ہے, جو چیز سنتا ہے نا, چاہے وہ 100% غلط ہو, اس کو یقین بھی ہو غلط ہے, لیکن اس کا اثر اس کی کھوپڑی پہ پڑتا ہے, اور عمل میں پھر وہ طاقت نہیں رہتی, وسوسے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایک ڈاکٹر کی میں 3 ویڈیوز دیکھتا ہوں یوٹیوب اور سوشل میڈیا پہ نا, 3 قسم کی جو زیادہ تر ہوتی ہیں, یعنی جس سے کچھ سیکھا. نمبر 1 میڈیکل سائنس کی, نمبر 1 ناسا کی, نمبر 3 جو مذہبی ہوتی ہیں, یعنی جن کا مذہب سے تعلق ہے, چاہے وہ مذہب کے خلاف ہوں یا مذہب کے فیور میں ہو, جیسے ملحدین ہیں یا مستشرقین اس ٹائپ کے جو لوگ. چوتھی تھوڑی بہت طنز و مزاح کی جو ہوتی ہے نا, وہ آج کل ایک بڑی زبردست آئی ہوئی تھی. وہ بیگم کو شوہر کہہ رہا ہے, شوہر جو ہے نا موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے, بیگم اس کے پاس آئی, کیا زمانہ ہے, اور آج کل جو ہے وہ میاں کے پاس بیوی سے بات کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے, رشتے ناتے اس موبائل نے ختم کر دیے ہیں, اور بالکل رشتے وہ رہے نہیں ہیں. شوہر نے کہا ہاٹ اسپاٹ میں آن کر رہا ہوں, بیوی نے کہا اچھا ٹھیک. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں دکھایا گیا بیوی کو اس کی تکلیف نہیں ہے کہ موبائل میں لگا ہوا ہے, اس کی یہ کہ میرا وائی فائی کام نہیں کر رہا ہے. یعنی اس میں میسج یہ دیا ہے کہ دونوں کم وقت ایک دوسرے کو بھول کے موبائل سے محبت کر بیٹھے ہیں. بالکل صحیح ہے. اگر بیوی کو شکایت ہو رہی ہے نا میاں موبائل میں لگا رہتا ہے, تو وہ اس لیے شکایت ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ ابھی موبائل سے فارغ ہو چکی ہے. اور شوہر کو شکایت ہوتی ہے بیوی موبائل میں لگی ہوئی ہے, وہ موبائل سے یا تو تھک چکا ہوتا ہے یا اس کا ڈیٹا ختم ہو چکا ہوتا ہے. ورنہ دونوں کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دو, 10 سال میں ایک بچہ بھی پیدا نہیں ہوگا, یہ بتا دوں میں آپ کو. نوبت ہی نہیں آئے گی, موبائل میں ہی دیکھتے رہیں گے سارا دن ساری رات. وہ تو نیٹ ورک
ہمارے یہاں لوڈ شیڈنگ ہے, کبھی وائی فائی کام نہیں کر رہا, کبھی لائن میں کچرا آ گیا وغیرہ وغیرہ, تو پھر ایک دوسرے سے سلام دعا ہو جاتی ہے, اور بیگم کے سلسلے میں آنا ہوا, کیسے ہوئی تھی ہماری شادی وغیرہ وغیرہ. تو وہ خیر یہ اس ٹائپ کے لطیفے نا ایک میسج دے رہے ہوتے ہیں. اس ٹائپ کے لطیفے کیا دے رہے ہوتے ہیں, اسے دماغ بھی فریش ہو جاتا ہے. جو لوگ طنز و مزاح کی چیزیں نہیں دیکھتے ہیں نا, اور خاص طور پہ ایجوکیشن سے ان کا تعلق, ہمارا تو تعلیم سے تعلق ہے نا, ریسرچ سے تعلق ہے, تحقیق سے تعلق ہے, تو جو اس طرح کی مزاح کی چیزیں نہیں دیکھتے ہیں, تھوڑی بہت, زیادہ نہیں, ایسا نہیں کہ سارا دن ساری, تھوڑی بہت, تو وہ ان کی کھوپڑی کیا ہو جاتی ہے, بولو, خراب ہو جاتی ہے. میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں نا, وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں, وہ پاگل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے دماغی کام کرنے والے کے لیے تو بادام کھانے سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ مائنڈ کو فریش کرے. میں جب کام کرتے کرتے تھکتا ہوں نا دماغی کام, تو باہر نکلتا ہوں, پھر میں تھوڑا سا گپ شپ لگاتا ہوں, ادھر ادھر کی لمبی لمبی تھوڑی سی مذاق میں پھینکتا ہوں, پھر واپس آ کے کام شروع کرتا ہوں, یا اپنے بچوں کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہوں. بچہ سے بڑی تو انٹرٹینمنٹ اس کائنات میں ہے ہی نہیں. ابھی کل میں نے ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی. ویڈیو کیسے, میں کام کر رہا ہوں آفس میں, تو دو بچے آئے, دو بچے باہر کھیل رہے تھے میرے, تو میں نے ان دونوں کو سامنے لے کے بٹھا دیا. اچھا, اصول یہ ہے کہ آفس میں بچوں کو کبھی بھی نہیں لانا چاہیے. جب بھی آپ کوئی دماغی کام کر رہے ہو, آفس ورک کر رہے ہو, تو وہاں بچوں کا داخلہ کیا ہونا چاہیے, بولو, منع. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بچوں کا ایک الگ دنیا ہے, آپ کی دماغی کام کی, ریسرچ کی ایک مطالعہ کر رہے ہو, تو بچے نہیں کرنے دیتے یہ کام. لیکن میں نے کہا چلو یار آج بٹھا دیتا ہوں ان کو اپنے آفس میں, سامنے لے جا کے بٹھا دیا میں نے. تو انہوں نے حرکت کیا شروع کر دی, تھوڑی دیر تو چپ کر کے بیٹھے رہے نا. مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. چھوٹے چھوٹے ہیں دونوں, پدے پدے سے, بہن بھائی ہیں. بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے ہوئے. میں نے تو سب سے پہلے ان کی ویڈیو بنا کے گھر میں بھیجی. میں نے کہا یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے اس سیٹ پہ بٹھایا جو مسئلہ پوچھنے کے لیے نا لوگ آتے ہیں, سامنے بٹھا دیا, اور میں اپنے کام میں لگ گیا لیپ ٹاپ میں. تو بچہ تھوڑی دیر تو سکون سے بیٹھتا ہے, اس کے بعد وہ بچہ نہیں ہے جو جس کی ہڈی میں چین ہو, وہ کہاں بیٹھ سکتے تھے سکون سے. ان کو میں نے کہا بیٹھا. تھوڑی دیر میں کیا ہوا, جو بڑی بہن تھی چھوٹی, اس نے بولا کہ میں جہاز اڑا رہی ہوں. اس نے ہوں سیٹ پہ نا جہاز اڑانا شروع کر دیا. اس کے ساتھ جو بیٹھا ہوا تھا اس نے مائک لے کے نا اناؤنسمنٹ شروع کر دی. پائلٹ بھی یہی, ایئر ہوسٹس بھی یہی, کنڈکٹر بھی یہی, ٹکٹ بھی یہی, کھانا بھی. میں آدھا گھنٹہ ہو گیا, میں نے کہا ان کو ہو کیا گیا ہے. اچھا, وہ چھوٹا بھائی اس کا بولتا ہے کہ اب جہاز اتارو. اس نے کہا نہیں, ملا میاں کے گھر جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے نا, اللہ میاں کے گھر جا رہے ہیں, اب گھر بہت دور ہے, ٹائم لگے گا جہاز. اس کو بچی کو یہ تھا کہ جہاز اتار دیا تو کھیل ہی ختم ہو جائے گا نا سارا. تو میں نے کہا یار اس سے بڑی انٹرٹینمنٹ کوئی ہے. وہ بالکل سچی مچی کے پائلٹ بنے ہوئے ہیں, اور وہ بچی ایروسس بنی ہوئی ہے. اس کو کھانے کا پوچھ رہی ہے, کھانا کھائیں گے آپ, بالکل جیسے ایروسس نہیں پوچھتی تمیز سے, کھانا کھائیں گے آپ. وہ پدا صاحب بول رہے ہیں ہاں کھاؤں گا. کیا کھائیں گے آپ, پھر کھچڑی بنا, حالانکہ جہازوں میں کھچڑی نہیں ہوتی. تو اس لیے میں کہتا ہوں میرے بھائی, انٹرٹینمنٹ چاہیے نا تو بچے اپنے ہوں, دوسروں کے نہیں اچھے لگتے. لوگ دوسروں کے بچوں کو دیکھ دیکھ کے کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا بھی اچھا لگ رہا. بھائی صاحب وہ دوسرے کے ہیں, اپنا ہوتا ہے. خدا کی قسم اس سے بڑی تفریح دنیا میں کوئی ہے نہیں. جمعے کی نماز پڑھ کے میں گھر گیا تو میرے 3 چھوٹے بچے اور بچیاں ٹوپی پہن کے جمعے کی گھر میں تیاری کر رہے ہیں. ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بزرگان دین ہو اور خطبہ دینے کی تیاری ہو رہی ہو. تو بچوں کو گھر میں رکھو میرے بھائی, یہ فیملی پلاننگ کی لعنت سے اپنے آپ کو بچاؤ, اپنی زندگیوں کی رونق کو ختم مت کرو. تو آپ چلو چھوڑو, پھر یہ ٹاپک میرا چینج ہو جاتا ہے. خیر, تو جو دماغی کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ذہنی تفریح بہت ضروری ہے. لوگ سارا فوکس بادام کو کرتے ہیں کہ بادام کھاؤ دماغ تیز ہوگا. نہیں, وہ ہوگا تیز, میں نہیں کہہ رہا. سب سے پہلے کیا ہے, خوش رہنا سیکھو. کیا سیکھو, خوش رہنا سیکھو. تو خوشی کے لیے جائز انٹرٹینمنٹ ہی ہوگی نا, یا بچے ہوں گے اپنے. بچے جو ہے نا, بچے کیا ہیں, بچے بڑے خاندانی ہوتے ہیں. خیر, یہ جو, تو میں وہ جلدی سے موضوع کی طرف آؤں. تو میں کیا کہہ رہا تھا, ہاں میڈیکل سائنس کی ہو گئی, یا یہ کہ یہ جو ناسا واسا کی, یہ مجھے فلکیات کا بڑا شوق ہے. خیر, تو اب وہ ڈاکٹر ایک زبردست بات کر رہے تھے, ڈاکٹر صاحب. وہ بات تو ڈاکٹر صاحب کی ہے, لیکن وہ مذہب پہ بھی فٹ بیٹھتی ہے. ڈاکٹر صاحب کی بات ہے, لیکن وہ فٹ کس پہ بیٹھتی ہے, مذہب. وہ ڈاکٹر اصل میں یہ بتا رہے تھے کہ میٹھا کم کھانا چاہیے, چینی کم کھانی چاہیے, کوکنگ آئل کا استعمال کم کرنا چاہیے. یہی تحقیق ہے نا آج کی دنیا میں, ریسرچ یہی ہے نا بھائی. 3 قسم کی چیزیں ہیں جنہوں نے بیماریوں کا ریشو بے تحاشا بڑھا دیا ہے. 3 قسم, یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ 3 قسم کی چیزیں ہیں جن کو اپنی لائف سے نکالنا پڑے گا. ساری دنیا کے ڈاکٹر کہتے ہیں, اور یہ ریسرچ سے ثابت ہوتے ہیں. چینی کو, نمبر 2 کوکنگ آئل کو, نمبر 3 فاسٹ فوڈ کو. سب کہتے ہیں نا, آپ نے بھی سنا ہوگا, پیزے, برگر, ڈبل روٹی, سموسے, پکوڑے, یہ نکالنے پڑیں گے آپ کو اپنی لائف سے.
तो सारी दुनिया के डॉक्टर कहते हैं, लेकिन YouTube ही पे जब आपको ये चीजें पढ़ते हो ना, सुनते हो डॉक्टरों से, तो आप में एक अमल का जज्बा पैदा होता है। हर मुसलमान या हर इंसान चाहता है ना मेरी सेहत अच्छी हो। डॉक्टर मोटिवेट करने के लिए कहते हैं कि अगर आप शुगर से अवॉइड करेंगे, एक डॉक्टर ने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई कि 1 महीना सिर्फ चीनी छोड़ दो, फिर आपके अंदर ये तब्दीलियां पैदा होंगी, आदमी एकदम जोश में आता है। क्या ख्याल है? वो तब्दीलियां होंगी, आपका कलर एकदम फेयर हो जाएगा और आपकी नींद बेहतर हो जाएगी, आपकी आंखों की रोशनी तेज हो जाएगी और आपको लगेगा कि दिमाग आपका डबल हो जाएगा, वगैरह वगैरह। हर इंसान जब ये सुनता है तो एकदम जोश में आता है कि नहीं आता? क्या ख्याल है कि यार मैं ऐसा हो जाऊंगा, और आपका मूड अच्छा हो जाएगा। मूड का इससे बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो हर इंसान कहता है यार अब छोड़ दो, लेकिन चीनी छोड़ना आसान है? बोलो, सुबह चाय में चीनी होती है, फीकी चाय पियो, आदमी कहता है यार चरस पी लेता, वो ज्यादा बेहतर था। क्या ख्याल है? फिर कहते हैं लो कार्ब डाइट खाओ। लो कार्ब में क्या है? रोटी कम कर दो या छोड़ दो, रोटी के बजाय जौ पे आ जाओ या मल्टीग्रेन टाइप के आटे पे आ जाओ। वो आसान है, सारी जिंदगी रोटी खाई हो। लोग कहते हैं यार हमसे नहीं, वही पराठा है मेरे, तो मैं अपना बताऊं, मुझसे नहीं सुबह का पराठा छूटता। तो लो कार्ब, फराना ढिमकाना, एकदम जोश में आता है। 4 दिन के बाद ठुस होना, बोलो, शुरू। आदमी कहता है डॉक्टर साहब तू खा ले यार, जिंदगी क्या हो गई। हालांकि वो डॉक्टर सही कह रहा है, भाई कुछ दिन तो सब्र करो ना, आदत तो होने। वो डॉक्टर ये भी बता रहा होता है 3-4 दिन तकलीफ होगी, लेकिन चंद दिनों बाद आपको आदत हो जाएगी। रोटी कम कर दो, छोड़ो नहीं, कम कर दो। तो एकदम जोश आता है कि नहीं आता? यार अब से मैं, लेकिन पता है क्या होता है? लोग बताते हैं, लोगों के साथ ये होता है कि चंद दिनों में किसी दूसरे डॉक्टर की वीडियो आ जाएगी। अभी आपने 10 दफा वीडियोस इस तरह की देखी, आपने सोचा कि अपना लाइफ स्टाइल में, खाने पीने में चेंज करूंगा, सुबह जॉगिंग करूंगा, शाम को जिम जाऊंगा, फिर ये लो कार्ब डाइट खाऊंगा, प्रोटीन अपनी डाइट में बढ़ाऊंगा, देसी अंडे खाऊंगा, ये करूंगा, वो करूं। जो गरीब है वो अपने हिसाब से सोच रहा होता है कि मैं मेरे लिए मैं अफोर्डेबल ये चीजें हैं। 3-4 दिन में जोश ठंडा होना शुरू। फिर कहीं नजर से ऐसी वीडियो गुजरती है 1 महीने बाद, फिर आदमी कहता है यार ये करना पड़ेगा यार। वो डॉक्टर डरा भी रहा होता है। आज एक डॉक्टर की मैंने वीडियो देखी, वो कह रहे हैं भाई बुढ़ापा अच्छा गुजारना चाहते हो तो प्लानिंग अभी से करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। अगर आप चाहते हो 60 साल में फिट रहो। अच्छा, डॉक्टर बड़े होशियार होते हैं, जो सही डॉक्टर है ना, वो वीडियो बड़ी खानदानी बनाते हैं। डॉक्टर ने वीडियो बनाई 60 साल के बूढ़े गोरों में दिखाए कितने फिट भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जिम फिट। मैंने कल एक 70 साल के बुजुर्ग देखे, जिम जाते हैं, यूके से आए हैं मुलाकात के लिए। मैंने कहा आपकी उम्र? कहते हैं 69। मैंने कहा बस करो भाई, क्या कह रहे हो? कह रहे 69। कहूं पक्का टक्का, जिम जा रहे हैं। और अब ये बताओ, एक डॉक्टर आपको वीडियो दिखाए कि ये 60 साल का, 65 साल का, 70 साल का बूढ़ा है, भाग भी रहा है, जिम भी जा रहा है या वॉक कर रहा है, और एक ये 50 साल का घुटने पकड़ के बैठा हुआ है, वहां पड़ा हुआ है। हमारे यहां ऐसा होता है कि नहीं होता? 55 साल का तोंद निकली हुई है, उधर पड़ा हुआ है, पुलिस आ रही है उठाने के लिए, करवट बदलने के लिए, बच्चे घुमा रहे हैं, और शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है। तो वो डॉक्टर बताता है कि ये 70 साल के लोग हैं जिन्होंने 25 साल की उम्र में प्लानिंग की थी कि हमने 70 साल में ऐसा होना है, और ये वो 50 साल के जवान हैं जो बुढ़े हो गए, जिन्होंने अब तक प्लानिंग नहीं की है कि हमारा बुढ़ापा कैसे गुजरेगा। तो एकदम इंसान को मोटिवेशन मिलती है कि नहीं मिलती? बोलो ना यार, जोश आता है कि नहीं आता? हमने 10 साल पहले एक वर्कशॉप की, टाइम मैनेजमेंट या स्लीप मैनेजमेंट की ना, उसमें हकीम सईद साहब के हालात हमारे सामने आए। जो हकीम सईद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ना, बड़े हकीम थे, इंडिया के बहुत बड़े हकीम। आपको याद है वो 70 इयर्स की एज में टेनिस खेलते थे, लॉन्ग टेनिस, या 75 पल 69 या 70 साल की उम्र में वो लॉन्ग टेनिस खेलते थे। लॉन्ग टेनिस नहीं, 1-1 घंटा, आप 10 मिनट खेल के देख लो, पता चल जाएगा। अब जब इंसान ऐसे लोगों की सवानें पढ़ता है, यार 70 साल में 1-1 घंटा खेल रहे हैं दौड़ने वाला खेल, जिसमें ताकत भी लगती है और भागना भी पड़ता है। आज 40 साल का आदमी नहीं भाग सकता। तो फौरन एक जोश पैदा होता है कि नहीं होता, कि यार हम भी ऐसा लाइफ स्टाइल बनाएंगे कि 70 साल में हम भी ऐसे होंगे, और अगर 70 में ऐसे होंगे तो 40 में सोचो और क्या तबाही होंगे हम। तो ये जोश पैदा होता है कि नहीं होता? लेकिन क्या आता है, शैतान कहता है अबे नहीं। हकीम सईद का बड़ा जबरदस्त, मैंने तो उनके करीबी दोस्तों से पूछा है ना, उनका लाइफ स्टाइल कैसा था। वो बहुत खानदानी लाइफ स्टाइल था, तभी तो 70 साल में वो शहीद किया उनको, वरना उन्होंने अभी तक जाना नहीं था दुनिया से। उनको तो किसी दहशतगर्द ने शहीद कर दिया, इतने कीमती आदमी को। वो रात को जल्दी सोते थे, सुबह
جلدی اڑ جایا کرتے تھے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا. ان کے شاگرد بتاتے ہیں کہ مسجد کی نماز میں 5 منٹ باقی ہوں اور ان کی قدم مسجد کے اندر نہ ہو. ہر نماز سے نا کم سے کم 5 منٹ پہلے وہ مسجد کے اندر ہوتے تھے. یعنی ان کی لائف میں نماز باجماعت کی ایسی پابندی, اور پھر روزانہ کھیلنا بھی ہے, ورزش بھی کرنی ہے, 2 ٹائم کا کھانا, 3 ٹائم کا کھانا نہیں تھا, ایک صبح ناشتہ اور رات کا کھانا عصر کے بعد, مغرب سے بعد کھانا ہی نہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے, رہنے دو, ٹاپک چینج ہو رہا ہے. لیکن میں صرف ایک بتانا چاہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ جب ایسے لوگوں کے حالات زندگی انسان سنتا ہے, پڑھتا ہے, جوش پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی یار ہم بھی ایسا ہی, آئندہ سے ہم بھی رات کو جلدی سوئیں گے, صبح صبح اٹھ جایا کریں گے, اور پھر فجر کی میں آیا کریں گے, 5-10 منٹ پہلے ہی بیٹھ جایا کریں گے صف میں تاکہ تکبیر اولیٰ بھی ہو, صاف ستھرے طریقے. فجر کے بعد تھوڑا واکنگ کریں گے, ایکسرسائز کریں گے, پھر یہ والا ناشتہ اخروٹ اور بادام والا ہے, ٹھیک ہے, ہاف بوائل انڈے, پھر یہ ٹھش پش, تاکہ ہم بھی 70 سال میں بھاگ بھی سکیں اور دوڑ بھی سکیں. یہ جوش پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کتنے دن ہوگا؟ 1 دن ہو جائے گا بہت مشکل سے. اس کے بعد آدمی کہے گا اب جو مزہ موبائل کا رات کو دیکھنے میں آتا ہے وہ دن میں آتا ہی نہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں تو لیٹتا ہوں تو موبائل دیکھتا ہوں یار, ایسا مزہ آتا ہے رات کو, پھر نیند اڑ جاتی ہے, اس سے بیڑا غرق ہو جاتا ہے نیند کا. تو 1 دن 2 دن جوش پیدا ہوتا ہے, پھر جوش ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے, پھر چند دن بعد انسان کو خیال آتا ہے, دیکھتا ہے میری توند نکل رہی ہے, میں تھکا سا رہتا ہوں, میری فلانی جگہ پین, اور مفتی صاحب 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں, لیکن وہ پچھلے سال جو بیان سننے میں مزہ آتا تھا اس سال وہ مزہ, جذبات ہی نہیں رہے نا. پچھلے سال بس 4 شادی کا لفظ سنتے تھے, ایک دم ایک جوش پیدا ہوتا تھا, پتہ نہیں عجیب سے. بھائی ایک بوڑھے آدمی کو آپ 18 شادیوں کی بھی بات کرو, کیا کہے گا یار, وہ تو کہے گا یار چھوڑ یار کوئی اور ٹاپک. تو یہ بھی تو جوان ہونا ضروری ہے نا. بات سنتے ہی ایک دم انسان ایک دم ایک خوشی محسوس ہوتی ہے, تو اس کے لیے بھی تو صحت ہوگی تو خوشی محسوس ہوگی نا. کیا خیال ہے؟ پیاسے کے سامنے آپ پانی کی بات کرو گے تو اس کو پانی کی بات سننے میں بھی مزہ آئے گا, پیاس ہی نہیں ہے تو کیا مزہ آئے گا. تو وہ تو صحت ہوتی ہے تو ساری زندگی میں رنگینی ہے, صحت ہی نہیں ہے تو رنگینیاں کا بیڑا غرق ہو گیا. تو پھر لوگ کہتے ہیں یار پچھلے سال جو مفتی صاحب کی بات سننے میں مزہ آتا تھا, اب وہ مزہ میرے پاس ہر طرح کے طبقے آتے ہیں, ایسے بھی آتے ہیں, کیا بتاؤں. آدمی کہتے ہیں یار فارغ ترین ہو گئے جو لوگ ہیں نا, پیزے کھا کے, تلی ہوئی چیزیں کھا کے, توندیں بڑھا کے بالکل کیا ہو گئے, بیڑا غرق کر لیا اپنی زندگیوں. خیر, تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک دم جوش پیدا ہوتا ہے انسان جب یہ ویڈیوز دیکھتا ہے, پھر وہ جم ٹرینرز کو دیکھتا ہے ایسے ڈولے اور چمکتی ہوئی ان کی اسکن, اور وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں, ہر طرح سے موٹیویشن ملتی ہے. ایک دفعہ بدعملی ہوتی ہے, پھر دوبارہ کہتا ہے اب میں ٹھیک ہو جاؤں گا, پھر 4 10 15 20 دفعہ جا کے کبھی نہ کبھی تو خیال آ جائے گا نا کہ یار اب انسان کے بچے بن جاؤ. چلو جوانی کی اول میں خیال نہیں آیا, 40 سال کے بعد آ جائے گا, 50 سال کے بعد آ جائے گا, جب بیمار ہونا شروع ہوگا کبھی نہ کبھی تو آ جائے گا نا. لیکن اگر آپ نے ہر ڈاکٹر کو سننا شروع کر دیا, چاہے وہ ڈاکٹر ہو یا نہیں ہو, تو قیامت تک بھی خیال نہیں آئے گا آپ کو. آپ مر جاؤ گے بیمار ہو کے, لیکن آپ کنفیوز ہو گئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کچھ یوٹیوب پہ کچھ ڈاکٹرز ایسے آ رہے ہیں جو ڈاکٹر ہیں نہیں, ان کی ریسرچ بھی نہیں ہے, لیکن وہ ڈاکٹروں کی ریسرچ کو غلط قرار دینے میں لگے ہوئے ہیں بس. اب ہوتا کیا ہے, لوگ جب ان کو سنتے ہیں تو جو ایک جذبہ پیدا ہونا تھا نا کہ ایک صحت مند زندگی گزارنا کیسے ممکن ہے, وہ جذبہ تھوڑا سا جو پیدا ہوا تھا وہ بھی کیا ہو جاتا ہے, ختم. تو بتاؤ یہ زیادہ خطرناک ہے یا نہیں ہے؟ اس کا بہتر طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ میڈیکل سائنس میں سب کو سنیں پھر فیصلہ کریں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. نہ, سب کو سنا نا آپ کنفیوز ہو گے, کیونکہ آپ خود ڈاکٹر تھوڑی ہو, آپ کے پاس کون سا کوئی لیب ہے جہاں جا کے آپ ریسرچ کرو گے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو موٹیویشن آپ کو چاہیے تھی, جو ترغیب آپ کو چاہیے تھی ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے, اس ترغیب کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. مثال کے طور پر کچھ ڈاکٹر آ کے الٹی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں, کچھ حکیم, کچھ 2 نمبر حکیم کی بات کر رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ جو ڈاکٹروں نے لگایا ہوا ہے کہ میٹھا ویٹھا نہیں کھاؤ, ہمارے نانا تو دبا کے چینی کھاتے تھے. میں خود بھی بتاتا ہوں, میری دادی دبا کے چینی کھاتی تھی, 85 سال کی عمر تک فٹ فاٹ تھی وہ. اب میں ڈاکٹر نہیں ہوں, میں لوگوں کو چینی کھانے کی ترغیب دینا شروع کر دوں, میں کر سکتا ہوں نا, یہ میرے پاس تو ایک مثال ہے اپنی دادی کی, اور دادی اپنی دادی کی بھی یہی قصے سناتی تھی. ہمارے یہاں تو سب میٹھا کھاتے. ہماری دادی چائے پیتی تھی 2 سے 3 چمچ چینی کے بھر کے ڈال کے. ہم ان سے کہتے تھے اتنی چینی شیرہ بنا دیا. وہ کہتی تھیں بیٹا ہم تو چائے پیتے ہی چینی کے لیے ہیں, تاکہ چینی کھانے کا مزہ آئے, چائے تو ایسی
یعنی ایک چینی کھانے کا طریقہ ہے ایسے کھا لو تو چائے میں ذرا زیادہ مزہ آتا ہے. تو ہم چائے پیتے کس لیے ہیں بولو؟ اب میں یہ ویڈیو بنا کے ڈال دوں, مفتی طارق مسعود صاحب, لوگ کہیں گے یار مفتی صاحب جب ایک اچھا اتنی چینی, اس کے علاوہ حلوے مانڈے بھی, پھر چاول, ہم نے اپنی دادی کو دیکھا, اپنے والد صاحب کو بھی, بوائل چاول, اس میں دیسی گھی ڈالا اوپر, اور اس میں گڑ کا بھورا. پہلے زمانے میں ہندوستان میں میٹھے میں یہ ہوتا تھا, فل میٹھا, اور چاول تو ویسے ہی میٹھا ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ چاول کی پلیٹ بھری, بوائل چاول, اس کے اوپر کیا ڈالا؟ دیسی گھی, اس کے اوپر کیا ڈالا؟ گڑ کا بھورا پورا بھر کے اس کو دبا کے میٹھا بنایا. مجھے یاد ایک دفعہ ہمارے والد صاحب نے بنایا, میں نے 2 چمچ سے زیادہ نہیں مجھ سے کھائے گئے تھے, اتنا میٹھا ہوتا تھا. ہماری دادی کھاتی تھی ماشاءاللہ, اور وہ بتاتی تھی بیٹا ہم نے تو اتنا میٹھا کھایا ہے, ہمارے ہاں جب گنے کا رس نکلتا تھا نا اور اس سے چینی بنتی تھی کھیتوں میں ہندوستان میں, تو وہ گنے کا رس جب پکتا تھا گاڑھا ہوتا تھا, ہم ڈونگے بھر بھر کے پیتے تھے. کیسے پیتے تھے؟ اب میں یہ واقعات سناؤں. اسی طرح مسقط میں ہمارے دوست ہیں, ہر وقت جیب میں مٹھائی رکھ کے گھومتے ہیں. وہ ایسی میٹھے کی, ان کو ٹھڑک تو نہیں کہنا چاہیے, دوست ہیں میرے وہ, یعنی میٹھے کی لت ہے ان کو. میں نے ان سے کہا اتنا میٹھا کھاتے ہو یار؟ کہتے ہیں میرے والد صاحب بھی ایسے ہی کھاتے تھے, 90 سال میں فوت ہوئے, تو میں بھی کھا رہا ہوں. اب میں یہ واقعات آپ کو سناؤں اور میں کہوں ہماری دادی نے اتنا میٹھا کھایا, 85 سال میں فوت ہوئی, اور مسقط میں میرے دوست اتنا میٹھا کھاتے ہیں, ابھی تک فوت ہونے کی اطلاع نہیں ہے. کل بھی میری ان سے فون پہ بات چیت ہوئی ہے, ٹھیک ہے, فٹ فاٹ ہے ماشاءاللہ. اب میں واقعہ سنانا شروع کروں کہ جی مسقط میں ہمارے دوست ہیں, وہ تو اتنا میٹھا کھاتے ہیں, ان کے والد بھی ہر وقت مٹھائی جیب میں رکھ کے, وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب ہر وقت مٹھائی, تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مٹھائی کھاتے رہتے تھے. 80-90 سال کراس کیے انہوں نے. یہاں مجھے ایک دفعہ میں نے پان گٹکے کے خلاف بیان کیا, ایک بندہ آیا مجھے کہنے لگا, یہ میں میڈیکل سائنس پہ بیان نہیں کر رہا, میں مثالیں دے رہا ہوں, ابھی آ رہا ہوں اپنے اصل ٹاپک پہ. میں نے پان گٹکے کے خلاف, سگریٹ کے خلاف بیان کیا. کہنے مفتی صاحب میرے دادا 80 سال کے ہیں, پان بھی دبا کے کھاتے ہیں, گٹکے بھی کھاتے ہیں, اور سگریٹ بھی پیتے ہیں, اور اکیلے رکشے میں سفر کرتے ہیں. اب میں ایسے واقعات آپ کے سامنے بتاؤں اور میں بولوں یہ ڈاکٹر تمہیں الو بنا رہے ہیں. یہ جو کہتے ہیں چینی چھوڑ دو, یہ ڈاکٹر کیا بنا رہے ہیں تمہیں؟ بولو الو. آپ بولو گے یار مفتی صاحب نے 3 بندوں کے حالات پیش کر دیے, اور باپ دادا کے واقعات سنا دیے, اور یہ اور وہ اور فلانا, اور واقعی پہلے زمانے میں تو لوگ سب کچھ کھاتے تھے اور 90 سال جیتے تھے. اب یہ ڈاکٹروں نے کیا بنایا ہوا ہے؟ الو بنایا ہے. سب بیکار کی باتیں ہیں. کوئی عقل مند کہے گا یار مفتی صاحب ڈاکٹر ہیں, مفتی صاحب تو مفتی ہیں نا, ان سے حلال و حرام کی بات پوچھو, کیا خیال ہے؟ لیکن آپ جواب میں کہیں نہیں مفتی صاحب بات دلیل سے کر رہے ہیں. یہ نہیں دیکھو کہ کون ڈاکٹر ہے کون مفتی ہے, یہ دیکھو جو بات کر رہا ہے وہ دلیل سے کر رہا ہے یا دلیل کے بغیر کر رہا ہے. مفتی صاحب دلیل سے بات کر رہے ہیں, ان کی دادی بھی دبا کے میٹھا کھاتی تھی. میں کہنے والا تھا پھوڑتی تھی, لیکن مجھے دادی کا احترام میں لگا کہ یار یہ مناسب نہیں, دادی بولیں گی. دبا کے میٹھا کھاتی تھی. مفتی صاحب کے والد صاحب بھی خوب میٹھا کھاتے تھے, اور مفتی صاحب نے ایک واقعہ سنایا مسقط میں اپنے دوست کا, وہ ابھی بھی میٹھا کھاتے ہیں, ان کے ابا بھی اتنا دبا کے میٹھا پھوڑکتے کرتے تھے. اور ایک دن رکشے والا آیا, یعنی ایک شخص آیا, اس نے کہا ان کے دادا اکیلے رکشے میں سفر کرتے ہیں, میٹھا بھی کھاتے ہیں, پان بھی کھاتے ہیں, گٹکے بھی کھاتے ہیں, اور بھی آپ آئیں گے نا مجھے بے شمار واقعات یاد آ جائیں گے, وہ بھی اتنا میٹھا کھاتے تھے. اور اب تو بھائی یس اب اتنے, یعنی مفتی صاحب نے دلیل دے دی ہے کہ ہم اندھے مقلد نہیں ہیں کہ ڈاکٹر جو کہہ رہے ہیں ہم اس کو مان لیں, ہم دیکھیں گے دلیل کس کی مضبوط ہے. تو ٹھیک ہے, آپ ہماری اس دلیل کو مضبوط سمجھ کے اس پہ عمل کر لو, پھر دیکھو تمہارے ساتھ اگلے سال ہوتا کیا ہے. میٹھا کھاؤ گے تمہاری توند نکلنا شروع ہوگی سب سے پہلے. اور توند پہ میں ایک تمہیں لطیفہ سناؤں گا, کبھی اکیلے میں آنا, وہ مارکیٹ میں سنانے کا نہیں ہے, اس پہ کاپی رائٹ ہے میرے, اور میں سوچ رہا ہوں وہ پیسے لے کے سناؤں. ایسا لطیفہ تم نے زندگی میں کبھی سنا نہیں ہوگا. اس کے نقصانات پر ہے کہ کتنے زیادہ نقصانات ہیں توند کے. وہ لطیفہ اکیلے میں سناؤں گا, اور پھر اجازت لطیفہ دوں گا کہ اگر کہیں آگے سنایا تو میرے نام سے سنانا ہے, کیونکہ اتنا اہم ترین لطیفہ اپنے نام سے نہ سنا دینا, کیونکہ سارا کریڈٹ پھر تم لے جاؤ گے. تو آپ نے کیا کیا, تلی ہوئی چیزیں, چینی, پیزے, برگر اور گڑ کے پیالے بھر بھر کے پینا شروع کر دیے, اور مٹھائی جیب میں رکھ کے گھومنا شروع ہو گئے. اب لوگ کہہ رہے ہیں بھائی سارے ڈاکٹر منع کر رہے ہیں, اس سے تمہارا بڑھاپا خراب ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں ابھی کچھ نہیں ہو رہا. بھائی ابھی کچھ نہیں ہو رہا, یہ ساری شوگر اسٹور ہو رہی ہے, یہ پھٹ کے نکلے گی ایک دن, یہ دل کو برباد کرے گی, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ڈاکٹر کہتے ہیں سگریٹ سے زیادہ نقصان دہ چینی ہے. سگریٹ سے زیادہ نقصان دہ کیا ہے؟ یعنی سگریٹ میں بھی کینسر کا خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ چینی سے خطرہ زیادہ ہے, کیونکہ چینی سے موٹاپا آتا ہے, اور موٹاپے میں بیماریاں زیادہ ہیں.
تو آپ نے کیا کیا جی, مفتی صاحب تو دلیل سے بات کر رہے ہیں, دلیل سے بات کر رہے ہیں. عقل مند کہے گا بھائی جان مفتی صاحب کا یہ ٹاپک نہیں ہے, وہ اگر دلیل سے بھی بات کر رہا ہے نا, اس کی دلیل آپ کو کیا پتا کہ وہ دلیل بھی ہے یا نہیں ہے, وہ بھی ڈاکٹر بتائے گا. آپ کسی پڑھے لکھے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, پھر آپ اس کو بتائیں گے مفتی صاحب کی دادی بھی چینی کھاتی تھیں اور مسقط میں مفتی صاحب کے دوست بھی مٹھائیاں وہ ڈاکٹر کہے گا بھائی کچھ لوگ ہر سوسائٹی میں ہٹکے ہوتے ہیں. کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں, ہر سوسائٹی میں کیا ہوتے ہیں. دیکھو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے شہادت حاصل کرنے کی کوشش میں نا ساری زندگی جنگوں میں اس پوائنٹ پہ گیا ہوں جہاں مجھے یقین تھا کہ یہاں شہید ہو جاؤں گا, لیکن پھر بھی میری موت کہاں ہو رہی ہے, بستر پہ. تو نارملی ایسا ہوتا ہے بھائی, جو زیادہ مشکل حالات میں جنگوں میں رہے گا اس کی شہادت کا امکان زیادہ ہوگا. لیکن خالد بن ولید کہتے ہیں میں تو ساری زندگی کوشش میں رہا ہوں شہادت ملے. یعنی ان کا بزبان حال کہہ رہے ہیں بہت سے لوگوں ان خطرناک مقام پہ نہیں گئے, وہ شہید ہو گئے, اور میں تو گیا ان خطرناک مقام پہ لڑنے کے لیے تاکہ شہادت ملے, مجھے نہیں ملی. علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے کہ نبی نے ان کو سیف اللہ کا لقب دیا تھا, اللہ کی تلوار. تو ان کو میدان میں شہادت اس لیے نہیں ملی کہ اللہ کی تلوار کو کوئی توڑ نہیں سکتا, کیونکہ میدان میں شہادت کا مطلب یہ تھا اللہ کی تلوار ہار گئی ہے, یعنی دنیاوی لحاظ سے تو یہ ہاری ہے نا. تو اس لیے اللہ نے کہا تم جب اللہ کی تلوار ہو تو تم دوسروں کو تو مارو گے, تمہیں کوئی نہیں مار سکتا. تو یہی کہا جائے گا بھائی مفتی صاحب کی یہ فیلڈ نہیں ہے, مفتی صاحب کی فیلڈ ہے جائز ناجائز بتائیں, حلال و حرام بتائیں. یہ ڈاکٹروں کی, مفتی صاحب کے پاس کوئی لیب ہے جہاں انہوں نے چینی کی ریسرچ کی ہے کہ اس میں کون سا کیمیکل ڈلتا ہے, کیا ہوتا ہے. ایک دادی کی مثال, ایک مسقط والے دوست کی مثال, ایک رکشے والے کی مثال, 4-6 اور مثالیں ختم. اور یہ بھی نہیں پتا کہ وہ سچ بھی بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں بھائی. اور یہ بھی نہیں پتا کہ وہ پھر اس شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں. آپ نے 1 چمچ چینی کھائی ہے, دوڑے آپ 2 گھنٹے ہیں. مثال کے طور پر ہماری دادی نے یہ تو بتا دیا کہ ہم وہ ڈونگے بھر بھر کے شیرے کے پیتے تھے. ان کی فزیکل ایکٹیویٹی کتنی زیادہ ہوتی تھی اس زمانے میں, یہ تھوڑی ہم نے پوچھا ان سے. تو 20 چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے ہمیشہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہونا اسی کو فالو کیا جاتا ہے. مذہب میں علماء اور مفتیان کرام کو فالو کیا جائے گا, چاہے دوسروں کی دلیل آپ کو کتنی مضبوط لگ رہی ہو. آپ کیونکہ دھوکے میں آ رہے ہوتے ہیں لوگ. میڈیکل سائنس میں جو ایکسپرٹ حکیم ہیں یا ڈاکٹرز ہیں ان کو فالو کیا جائے گا. تو اب میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, یعنی ٹاپک کی طرف آتا ہوں. اب دیکھو ہوگا یہ کہ جب آپ کو میڈیکل سائنس میں موٹیویشن ملے گی, ہمیں ورزش کرنی چاہیے, ہمیں یہ نہیں کھانا چاہیے, یہ کھانا چاہیے, آپ کسی دوسرے جعلی حکیم کو یا دوسرے آدمی کو سننا شروع کر دو گے تو آپ کا حوصلہ پست ہو جائے گا. حالانکہ آپ کو یہ فلسفہ معلوم ہے کہ بات ڈاکٹر کی سنی جائے گی, لیکن اس کے باوجود بھی جب آپ سنو گے نا جنرل نالج کے لیے, وسوسے لازمی پیدا ہوں گے. پہلے ہی ہم لوگ کم ہمت ہیں. کیا خیال ہے, کوئی کام پاکستانی قوم سے ٹائم پہ ہوتا ہے؟ ہر شخص کم ہمت ہے. تو کم ہمتی کے مزید اسباب پیدا کر لیں ہم ان لوگوں کو سننا شروع کر دیں جس سے ہمت اور زیادہ ٹوٹنا شروع ہو جائے, وسوسے پیدا ہونا شروع ہو جائیں. تو یہ بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ تو میں بتا رہا تھا وہ ڈاکٹر کی ویڈیو آئی, اس نے بتایا چینی نقصان دہ, تلی ہوئی چیزیں نقصان دہ وغیرہ وغیرہ. آخر میں بڑی پیاری بات کہی. اس نے کہا لوگوں کے کالز میرے پاس آتی ہیں کہ فلاں یہ کہتا ہے, فلاں یہ کہتا ہے, اس کے خلاف ریسرچ کہتے ہیں. کسی کی مت سنو, جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرنا شروع کر دو. ایسے بہت ساری ریسرچ مارکیٹ میں آتی رہیں گی, کوئی کچھ کہے گا. یوٹیوب کی دنیا بہت, آپ یوٹیوب پہ لکھو تربوز کے فائدے, تو فائدوں کی ایک لسٹ. آپ لکھو تربوز کے نقصان, تو ایسا لگے گا تربوز سے زیادہ زہر کسی چیز میں ہے ہی. ہمارے ایک دوست نے مجھے بتایا ہم نے ڈائٹنگ کی, اتنے دن تربوز خالی کھایا, میں ایسا دبلا ہو گیا. میں نے ڈاکٹر سے پوچھا, اس نے کہا بھائی تربوز میں اتنا شوگر ہے, آپ اتنے دن کھاؤ گے تو دبلے نہیں ہوگے. آپ دبلے ہو بھی گئے نا, وہ شوگر اسٹور ہو جائے گی آپ کی باڈی میں, کچھ گڑبڑ کر دے گی. بہرحال اتنے نظریے, اتنی باتیں ہیں کہ سوائے بوکھلاہٹ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. لوگوں نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب فلاں ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے, فلاں حکیم یہ کہہ رہا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہو. تو بھائی آپ اتنے لوگوں کو سن کیوں رہے ہو؟ ہمیشہ اعتماد پہلے تحقیق کی جاتی ہے کہ یہ قابل اعتماد ہے یا نہیں, یہ اپنی فیلڈ کا ماہر ہے یا نہیں. جب ایک دفعہ پتہ چل جائے اس کو سنو. پھر اب میں آتا ہوں اصل بات کی طرف. مذہب میں بھی ایسے ہی ہے. وہ جو ہمارے دوست آئے تھے نا, کہہ رہے تھے میں نے ایتھیس لوگوں کو سننا چھوڑ دیا جو اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں. پہلے میں سنتا تھا, پھر ان کے دلائل تلاش کرتا تھا, علم میں اضافہ ہو رہا تھا. کہہ رہے لیکن علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ وسوسے بھی آ رہے تھے. نمازوں میں دل نہیں لگ رہا تھا. جو ہم عمل کر رہے ہیں جس میں قربانی ہے اس میں شک پیدا ہونا شروع. کہہ رہے میں نے جان چھڑائی اور دیکھنا ہی چھوڑ دیا. میں نے کہا بالکل صحیح کیا, کرنا چاہیے ایسے. ایک مشہور لوگ کہتے ہیں نا, سنو سب کو, سنو
سب کو نا یہ صرف ڈائلاگ ہے کہنے کی حد تک, غلط ہے یہ. سب کو وہ سنے جس نے ریسرچ کرنی ہے. جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک ہے, اس نے تمام ادیان کا مطالعہ کیا, یا اور کسی نے ریسرچ کرنی ہے, تحقیق کرنی ہے. نارمل آدمی کے لیے یہ عمل ٹھیک نہیں ہے, اس کا نقصان ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو دیکھا کہ پچھلی آسمانی کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں, آپ غضبناک ہو گئے. آپ نے فرمایا حدیث کا مفہوم ہے, قرآن ہے ہمارے لیے, بس ہم نے عمل کس پہ کرنا ہے؟ قرآن پہ. تو اب پچھلی کتابیں منسوخ, ان کا مطالعہ بھی نہیں کیا جائے گا. ہاں کوئی ریسرچ کے لیے کر رہا ہو تاکہ مناظرے میں ریفرنس دے سکے, بحث میں ریفرنس دے سکے, وہ ایک الگ بات ہے. نارملی اس کی اجازت نہیں ہے کہ بھائی ہمارے پاس قرآن موجود ہے تو ہم کیوں ادھر ادھر جائیں. اور یہ ریسرچ ممکن بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کو, یار میں مندر میں جا کے دیکھتا ہوں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ, 2 دن ہندوؤں کی عبادت کر کے دیکھتا ہوں, سکون نماز میں زیادہ ملتا ہے یا مندر میں ملتا ہے. پھر آپ ایک دن چرچ چلے گئے کہ وہاں دیکھیں, ان کمپیئر کر کے دیکھیں گے. پھر آپ یہودیوں کی عبادت گاہ میں چلے گئے, پھر ان کے روزے رکھ کے دیکھ لیا آپ نے, ان کے مذہب کو چند دن ٹرائی کر کے دیکھا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نہ یہودی بنو گے, نہ عیسائی بنو گے, نہ ہندو بنو گے, نہ قادیانی بنو گے. اسلام میں جو مضبوطی سے چل رہے تھے نا, اس میں دراڑیں پڑ جائیں. جو ایک اللہ نے کانفیڈنس دیا تھا, اطمینان قلب کے ساتھ ایک عبادت میں لگے ہوئے تھے, اس کی ایسی کی تیسی ہو جائے. تو اس لیے یہ بات بالکل غلط ہے کہ ہر ایک کو سنو, ہر ایک کو وہ سنے جس نے ریسرچ کرنی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ہر ایک کو نہ سنیں تو پھر گمراہ لوگ بھی تو اسی طرح گمراہ ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ وہ اپنے پیر و مرشد کو بس باپ بنا کے رکھ لیتے ہیں. وہ دن کو رات کہے اس کو رات کہتے ہیں, وہ رات کو دن کہے اس کو دن کہتے ہیں. ساری گمراہیوں کی جڑ باپ دادا کی اندھی تقلید ہے یا نہیں ہے؟ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ تھک گئے ہو. مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا, جب 4 شادی کی بات آئی تھی, تھوڑا سا جن میں بیلنس باقی ہے ان میں تھوڑا سا جوش پیدا ہوا تھا, تھوڑا سا جوش پیدا ہوا. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں اندھی تقلید کے نتیجے میں ہی تو لوگ کیا ہوئے ہیں؟ گمراہ ہوئے ہیں. تو مفتی صاحب آپ تو اندھی تقلید سکھا رہے ہو, ہم تو بھائی سنیں گے سب کو. ہو سکتا ہے وہ زیادہ صحیح بات کہہ رہا ہو. یاد رکھو اندھی تقلید کسے کہتے ہیں؟ اندھی تقلید اسے نہیں کہتے کہ آپ کسی ایک کو پکڑ کے بیٹھ جائیں. نہ اندھی تقلید اسے کہتے ہیں جس فیلڈ میں جس کو فالو کر رہے ہیں وہ اس فیلڈ میں ایکسپرٹ نہ ہو, پھر بھی آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. یہ ہوتی ہے اندھی تقلید. یہ مذہب میں بھی حرام ہے اور دنیاوی معاملات میں بھی حرام ہے. دنیاوی معاملات میں بھی حرام ہے. ایک صاحب آئے میرے پاس کہ میرے ابا کے ہاں ایک عامل آتا ہے گھر میں, وہ بزرگ ٹائپ کا عامل بنا ہوا ہے, داڑھی واڑی ہے, اور وہ جن چڑیل بھوت جو ان کے ہوتے ہیں. میرے ابا ہر چیز اس سے پوچھتے ہیں. کاروبار کرنا ہے پہلے عامل اوکے کرے گا تو ابا کریں گے. وہ بچیوں کی شادی کرنی ہے, عامل اوکے کی رپورٹ پیش کرے گا کہ ہاں جی تمہاری بچی کا یہاں رشتہ صحیح رہے گا, ابا کریں گے. یہ اندھی تقلید ہے. کیا ہے یہ بھائی؟ وہ تمہارا باپ ہے, تمہیں کیا ہے وہ, اس کو رشتوں کا کہاں سے پتا چل گیا؟ اسی طرح جس کو آپ فالو کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے اس کے پاس علم زیرو ہے, پھینکتا ہے لمبی لمبی. جیسے یوٹیوب پہ کتنے بڑے بڑے پھینکو پڑے ہوئے ہیں, ایسے ایسے کرامات کے واقعات سناتے ہیں, انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ مذہب ہے یا کیا ہے بھائی. اب میں نام نہیں لیتا, خام خام ایک فرقواریت پھیلتی ہے. کوئی کبھی آپ ان سے قرآن و سنت کی بات نہیں سنو گے. جو خود ہی برحق نہ ہو, آپ کو یقین ہی نہ ہو کہ یہ برحق ہے, تو پھر ایسے شخص کو فالو کرنا یہ اندھی تقلید کہلاتا ہے. لیکن اگر آپ کو پتا چل گیا کہ یہ اس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے, چند دفعہ سننے کے بعد اندازہ ہونے لگتا ہے انسان کو. آپ ڈاکٹروں میں کیسے لوگ مجھے کہتے ہیں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ صحیح عالم کون سا ہے, غلط عالم کون سا ہے؟ میں نے کہا تمہیں کیسے پتا چل جاتا ہے صحیح ڈاکٹر کون سا ہے اور غلط ڈاکٹر کون سا ہے؟ سب سے پہلے تو تم دیکھتے ہو پراپر وے میں پڑھا ہوا ہے کہ نہیں ہے, پھر تم اس کی باتیں میچ کرتے ہو دوسروں سے کہ نہیں تو نہیں لا رہا مارکیٹ میں جو کوئی بھی نہیں لا رہا ہوتا. ایسا ہی ہوتا ہے نا, ایسی بات تو نہیں پھینک رہا جو بالکل ہی الگ. کیونکہ کیا سارا میڈیکل سائنس کیا علم اسی کے اوپر اترا ہے؟ باقی سارے گھاس کھاتے رہے ہیں, باقی سارے گھاس کھاتے رہے ہیں. ایک حکیم آیا, اس نے کہا کہ میں دمے کا علاج کیلے سے کرتا ہوں. اتنا مشہور ہوا نا وہ, ہمارے محلے میں ادھر آیا تھا, وہ 100-200 روپے فیس لیتا تھا. لاکھوں لوگ لائن لگا کے کھڑے رہتے تھے, لاکھوں. حیدرآباد سے آ رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں, 20-25 سال پرانی بات ہے. کیلے کے اندر پتہ نہیں وہ کوئی بیج ڈالتا تھا اور کہتا تھا بس ایک دفعہ کیلا کھا لو ٹھیک بھی ہو جاؤ گے, لیکن زندگی بھر دوبارہ کیلا نہیں کھانا کبھی. اب اس میں تھوڑا سا وہ کیا پیدا کر رہا ہے, درد وہ کر رہا ہے نا تھوڑا سا. اس کو ایک بڑا اچھا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے, وہ مجھے ذہن میں نہیں آ رہا وہ لفظ, یعنی سسپینس پیدا کر رہا ہے. کیا پیدا کر رہا ہے؟ اچھا لوگ جو دمے کے مریض ہیں جا رہے ہیں, ہزاروں لوگ, لاکھوں تو زیادہ کہہ دیا میں نے شاید, ہزاروں لوگ دمے کے مریض جو بھی ہے نا وہاں, ہزاروں میں سے زیادہ اور تھوڑا کم کر لیتے ہیں, سینکڑوں کر لیتے ہیں. کتنے کر لیتے ہیں؟ سینکڑوں سے ہی, درجنوں کر دینا اس کو, ٹھیک ہے. اچھا خیر, مطلب بہت لوگ, بہت زیادہ لوگ جا رہے تھے لائن لگا کے نا, لمبی لمبی لائنوں میں. جو بھی دمے کے مریض ہے نا, پتہ چل رہا ہے
یہ 20 سال سے بھی زیادہ, میں چھوٹا تھا اس میں, میری عمر 18-19 سال ہوگی, میں منع کر رہا ہوں لوگوں کو کہ نہیں جاؤ یار. کہہ رہے نہیں, اتنے سارے لوگ جیسے شوف سرکار کے پاس نہیں لائن لگا کے کھڑے ہوتے, ایسے لائن لگا کے. میں منع کر رہا ہوں, بھائی کیلا کہاں سے؟ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی اتنی لمبی کچھ تو ہے نا اس بندے کے پاس. میں نے کہا بھائی یہ اس بندے کے پاس یہی ہے کہ اتنی لمبی لائن ہے, اس لائن کو دیکھ کے اور ڈبل لمبی لائن ہو جاتی ہے, اس لائن کو دیکھ کے جتنی لمبی لائن ہوگی پبلک اتنا زیادہ آئے گی. ہم اسکول میں کیا کرتے تھے, دیکھو ہم ڈرامہ کرتے تھے اسکول میں. ہم یہ کرتے تھے, ہمارے اسکول میں ایک بادام کا پیڑ تھا, درخت تھا. ہم چند لڑکے شرارت کرتے ایک دم نا, ابے یہ کیا ہے, ایسے 2-4 لڑکے جمع ہو جاتے, ہوتا کچھ بھی نہیں وہاں پہ. تو اتنے میں جب ایک طالب علم دیکھتا نا, اسٹوڈنٹ دیکھتا کہ 3 لڑکے کھڑے ہوئے ہیں تو وہ بھی آ جاتا, کیا ہے؟ ہم کہتے چپ کر کے کھڑا ہو جا, بس دیکھ ابھی رش لگے گا یہاں پہ, ہے کچھ بھی نہیں. ہم کہتے چپ کر کے. 4 آ گئے, 5, ان چاروں کو دیکھ کے 5واں پورا اسکول بادام کے پیڑ کے گرد کھڑا ہوا ہوتا تھا, اور ہم پتلی گلی سے نکل جاتے. ہر شخص جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے کیا. تو بعض دفعہ کراؤڈ اکٹھا ہوتا ہے, کراؤڈ کو دیکھ کر ایک دفعہ کراؤڈ بنانے کی ٹرک ہونی چاہیے آپ کے پاس, اس کے بعد وہ آٹو پہ آ جاتے ہیں. وہ تو اسکول تھا نا, اسکول میں مین گیٹ میں اندر آنے کی اجازت نہیں تھی, ورنہ تو اب تک وہاں کراؤڈ ہوتا, پورے اجتماعات ہو رہے ہوتے. پرانے لوگ سب نکل کے آ چکے ہوتے, امریکہ سے, کینیڈا سے, لندن سے ٹکٹ کرا کے لوگ آ رہے ہوتے کہ یار کیا ہے یہاں پہ. اور اگر کوئی افواہ پھیل جاتی یہاں کوئی ہیرا دریافت ہوا ہے یا کوئی ایسی انوکھی چیز دریافت ہوئی ہے, تو اسی طرح بعض دفعہ رش لگتا ہے. 4 آدمی, 4 سے 8, 8 سے 10, تو اس نے پھینک دی لمبی. کیلے میں پتہ نہیں کوئی جڑی بوٹی ڈال کے دیتا ہے, ایک دفعہ کھانا ہے دمے کے مریض نے وہ کیلا, قیامت تک دوبارہ دما نہیں ہوگا. لیکن سسپینس جو ہوتا ہے نا, دوبارہ کبھی زندگی میں کیلا نہیں کھانا. اگر کھایا تو بس گئے کام سے. لوگ کہہ رہے ہیں کچھ تو ہے یار, کیونکہ اگر وہ ایسے کہہ دیتا نا ایک دفعہ کیلا کھایا تو دوبارہ بھی زندگی میں کھا سکتے ہو, کہتے ہیں کیا ہے یار, وہ کیلے سے کچھ ایسا امیون سسٹم آپ کا ڈیولپ ہو رہا ہے کہ بس وہ کیلا دما کو مار کے جائے گا, اور پھر آپ کی باڈی کو کیلے سے دشمنی ہو جائے گی کہ کیلا تو اگر اکیلا ہی بس ٹھیک ہے, دوبارہ آیا نا ٹھیک نہیں ہے. پھینکو لمبے, پتہ نہیں کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد کر دی ہوں گی اس نے. تو یہ کون سی تقلید کہلاتی ہے؟ اندھی. اس لیے کہ بھائی اگر تو حکیم ہے تو حکیمی علم صرف ایک آدمی نے پڑھا ہے یا لاکھوں حکیم ہے دنیا میں؟ بولو نا. تو یہ کون سی ایسا میڈیکل سائنس ہے جو تیرے اکیلے کے اوپر نازل ہوئی ہے, باقی کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کیلا دمے کا علاج کرتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن اس کے لیے کھوپڑی کا کام کرنا ضروری. ایسے ہی کوئی ڈاکٹر آئیں گے ایک دم ایسی بات کریں گے. بھائی میڈیکل سائنس کا علم کوئی انوکھا چھمبا نہیں ہے, ساری دنیا پڑھ رہی ہے. تیرے پاس کون سی ایسی الگ سے تعلیم آ گئی ہے جو تو کہہ رہے کہ یہ کھاؤ تو یہ ہو جائے گا, باقی کیوں نہیں کہہ رہے؟ تو عقل صحیح استعمال کرو, اس عقل سے آپ کو پتا چل جائے گا 1 نمبر ڈاکٹر, پڑھا لکھا ڈاکٹر کون سا ہے, اور 2 نمبر کون سا ہے. ہاں کچھ پیچیدہ چیزوں میں شاید اندازہ نہ ہو, تو اسی طرح یاد رکھو جیسے ہمیں پتا چل جاتا ہے تجربے کے بعد, سننے کے بعد, کہ کون اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے اور کون کیا ہے, پھینکو ہے. حکیموں کا بھی پتا چل جاتا ہے کون اپنی, دیکھو میرے پاس حکیم بھی ملنے کے لیے آتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ایک حکیم صاحب آئے ملنے کے لیے. اچھا میرے آج آفس میں ایک صاحب آئے, کہنے لگے آپ کے آفس میں جڑی بوٹیوں کی خوشبوئیں بہت آ رہی ہیں, آپ ڈاکٹر کی کلینک میں جاؤ تو کیمیکل کی اسمیل آئے گی آپ کو, ایسا ہی ہے نا. حکیموں کے مطب میں جاؤ نا کلینک میں, آپ کو جڑی بوٹیوں کی خوشبو آئے گی. تو میں نے کہا یار میرے پاس نا ہر قسم کا طبقہ آتا ہے ملنے کے لیے. حکیم آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی معجون لے کے آ رہے ہوتے ہیں وہ گفٹ کے طور پہ. صحیح, حکیم آتے ہیں کوئی نہ کوئی معجون. ابھی بلوچستان سے ہمارے ایک دوست آئے, اوریجنل شہد لے کر آئے. میں نے کہا وہ سارا یہاں کیبنٹ میں جمع ہو رہا ہے, تو اس لیے اس کی خوشبو کے بھبوکے ہیں جو کیا ہو رہے ہیں, اڑ رہے ہیں. تو پچھلے ہفتے ایک قبلہ حکیم صاحب آئے, وہ میرے لیے ایک تلبینہ لے کر آیا. تلبینہ ہے نا مشہور چیز ہے تلبینہ, پوری پیکنگ میں. میں نے جب اس کے اجزاء پڑھے نا, میں نے کہا یہ تو تلبینہ کے علاوہ اس میں آپ نے بہت کچھ ڈالا. اس میں تو موسلی سفید ڈالی ہوئی ہے آپ نے, اس میں تو سالب پنجہ ڈالا ہوا ہے آپ نے, یہ تو ساری قوت کی دوائیں ہیں. تو میں نے کہا آپ کی تلبینہ اس کو کیوں کہہ رہے ہو؟ تو کہہ رہے ہیں یار آپ کے تو بڑی معلومات ہیں. میں نے کہا اس میں آپ نے سالب مصری بھی ڈالی ہوئی ہے, سالب پنجہ بھی ڈالا ہوا ہے, موسلی سفید بھی ڈالی ہوئی ہے آپ نے, اور اقرقرہ بھی ڈالا ہوا ہے آپ نے. یہ تو آپ نے پورا کشتہ بنا دیا. یہ تو اچھا وہ ویڈیو بنوا رہے تھے مجھ سے نا, میں نے تو ویڈیو بنا دی تلبینہ سمجھ کے. بعد میں جب میں نے پڑھا میں نے کہا یہ تو ساری قوت کی دوائیں ڈالی ہوئی ہیں آپ نے اس میں. تو کہہ رہے ہیں اصل میں, کہہ رہے ہیں جب کسٹمر ہمارے پاس آتا ہے نا وہ تلبینہ لے کے نہیں خریدے گا ہم سے. نہیں آئی سمجھ بات؟ ہم بتائیں گے بیٹا یہ ڈالا. تو میں نے کہا یار مجھ سے ویڈیو بھی بنوا لی. تو میں نے پکڑ لیا نا اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب اگر میں اس سے کہتا, مجھے اندازہ ہو گیا بھائی حکیم تو ہے, اس کو جڑی بوٹیوں کا پتہ. اب میں اگر اس سے کہتا بھائی اس میں تو موسلی سفید پڑی ہوئی ہے,
وہ کہتا موسلی سفید کیا ہوتا ہے؟ کہتا بھائی اس میں تو آپ نے سالب 50 سالب مصری ڈالا ہوا ہے. وہ کہہ رہا ہے یہ پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہو. تو مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ حکیموں میں پہلی جماعت کا طالب علم بھی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ حالانکہ میں حکیم نہیں ہوں لیکن تھوڑی بہت کتابیں پڑھ کے ہمیں یہ پتا ہے. تو یہ تو پورا پراپر حکیم ہے, اس کو یہ نہیں پتا سالب 50 موسلی سفید موسلی سیاہ کیا ہوتی ہے, اس کو یہ نہیں پتا. تو یہ سوائے اس کے کہ الو بنانے کی مشین ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر اس کا تلبینہ بھی واپس کر دیتا, بھائی یہ پتہ نہیں تلبینہ بھی ہے کہ نہیں ہے. تو نے کہاں سے کیا کیا اٹھا کے لے آیا؟ تو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے اہل حق اور اہل باطل میں فرق کرنا کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس اس میں نہیں ہے, بہت بڑی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. تھوڑی سی کھوپڑی استعمال کرو, تھوڑی سی اس فیلڈ کی نالج ہو تو اندازہ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح میرے بھائی جب میڈیکل سائنس جس کی ضرورت کم ہے اور مذہب کی ضرورت اللہ کی نظر میں زیادہ ہے, تو اس میں اللہ لوگوں کو کیسے کنفیوز کرے گا کہ صحیح مذہبی اسکالر اور غلط مذہبی اسکالر کا قیامت تک پتہ ہی نہیں چلے آپ کو. ایسا نہیں ہے. بار بار میں ایک بات بتاتا ہوں, قرآن کہتا ہے جو جھوٹے نبی ہیں نا, جھوٹا نبی کوئی بھی ہو تو اللہ کہتے ہیں کہ جھوٹے نبی کو میں پنپنے نہیں دیتا. جتنے بھی لوگ جنہوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے نا, ان سے اتنی بڑی بڑی مسٹیک ہوئی ہیں کہ لوگوں کے سامنے ان کی شخصیت ہائی لائٹ ہو گئی, لوگوں کو پتہ چل گیا یہ ایک نمبر کے جھوٹے ہیں. کیونکہ اگر جھوٹے اور سچے نبی کو پہچاننا زیادہ مشکل ہو جائے گا تو یہ الزام کس پہ جائے گا؟ اللہ پہ. اللہ تو نے یہ پہچاننا اتنا مشکل کر دیا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے, تو ہم تو غلطی سے جھوٹے پر ایمان لے آئے, سچے کا انکار کر دیا کیونکہ دونوں کے پاس معجزے تھے, دونوں کی شخصیت ایک جیسی تھی, ہم تو بڑے کنفیوز ہو گئے. تو یہ کس پہ الزام جائے گا؟ اللہ پہ. اس لیے اللہ نے سچے اور جھوٹے میں اتنے واضح فرق رکھے ہیں کہ کوئی سچے نبی اور جھوٹے نبی کی تحقیق کرنا چاہے تحقیق کرے, تقلید نہ کرے. یہاں پہ 2 اور 2 4 کی طرح 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون. دیکھو ہم سے غیر مسلم بحث کریں کہ تم نبی کی سیرت پہ ہم سے مناظرہ کرو کہ تمہارے نبی ایز اے نبی نہیں بلکہ ایز اے انسان کیسے انسان تھے, ہم خوشی خوشی میدان میں کودیں گے. کیا خیال ہے؟ ہمارے نبی کی تعلیمات سے اور آپ کی سیرت سے, چاہے وہ غیر مسلموں نہیں لکھی ہو, صاف پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انسانیت کا خیر خواہ کوئی نہیں تھا. آپ نے اس وقت جانوروں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی جب جانوروں کے حقوق کے نام کی تنظیم پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں تھی. آواز اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ آپ نے فرمایا جس نے بلی کو بھوکا مار دیا وہ جہنم, وہ عورت جہنم میں گئی ہے بلی کے حقوق کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ جانور کو بھوکا نہیں مار سکتے, جانور پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈال سکتے. یہ سب صحیح حدیثوں سے ثابت ہے اور صحابہ تابعین نے اس پر عمل کیا. مرغی کو نشانہ نہیں بنا سکتے نشانوں میں, بلا وجہ جانور کو قتل نہیں کر سکتے. قتل کرنا ہے تو وہ طریقہ اختیار کیا جائے گا جس میں تکلیف کم سے کم. نبی نے فرمایا کہ چھپکلی کو مارنا ثواب ہے. اچھا حدیث میں سام ابرس کا لفظ ہے. سام ابرس کا جو لفظ ہے نا, یہ صرف چھپکلی پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا, گرگٹ وغیرہ پہ بھی اطلاق ہوتا ہے اس کا. گرگٹ یا اس ٹائپ کی جتنی چیزیں ہیں, کیونکہ آج کل چھپکلی پہ ریسرچ آ رہی ہے, بے ضرر جانور ہے, اس میں کوئی وہ نہیں. تو بھائی ہو سکتا ہے وہ اس سے گرگٹ مراد ہو یا جو بھی ہو, لیکن گرگٹ اور اس کی نسل کے جتنے جانور گھروں میں پائے جائیں ان کا مارنا کیا ہے؟ ثواب ہے. کیوں؟ گندگی کا ذریعہ ہے یہ جنگلوں کی چیزیں ہیں نا. گھروں میں لوگ کہتے ہیں گورے تو پاگل ہوئے, میں چھپکلیاں بھی پالتے ہیں, گھن آتی ہے انسان کو اس سے. لوگ کہتے ہیں اس میں کیا نقصان ہے؟ بھائی کوئی نقصان نہ ہو. ایک سلیم الطبع انسان کو جتنی گھن چھپکلی سے آتی ہے نا, میرا خیال ہے گھوں سے گوبر سے اتنی گھن نہیں آتی ہوگی اس, اتنا غلیظ ہے. تو اسلام کے مزاج میں نظافت ہے, تو اس لیے نبی نے گھروں کے بارے میں یہ حکم دیا. یہ نہیں کہ جنگلوں میں جا کے چھپکلی کو نشانہ لے کے مارو. جو گھروں میں چھپکلی ہوتی ہے تو حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ اس کو قتل کرنے میں 100 نیکیاں, لیکن فرمایا جتنے وار میں قتل کرے گا نا اتنی نیکیاں کم ہوتی چلی جائیں گی. کیا مطلب؟ ایک ہی دفعہ میں اڑا دو اس کو. بعض لوگ چھپکلی کو مارتے ہیں نا, چھپکلی کہتی ہے اللہ مجھے انسان بناتا نا, میں تجھے مار کے دکھاتی کہ کیسے مار. نشانہ نہیں لگا, پہلے دم ٹوٹی, تھوڑی دیر دم کا ناچ دیکھنے میں لگے ہوئے, وہ بیچاری گھستی بھی جا رہی ہے ادھر. ابھی تو مجھے بولتے ہوئے گھن آ رہی ہے چھپکلی کی جو حالت ہوتی. تو خیر اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. چھپکلی کو ایسے مارو کہ ایک ہی دفعہ میں ختم, ایک ہی دفعہ میں, تڑپے نہیں, تڑپاؤ نہیں اس کو. تو جانور جب ہم ذبح کرتے ہیں, نبی نے حکم دیا کہ چھری کو تیز کرو تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو. تو اس پہ تو پوری ایک بیان ہو سکتا ہے جانوروں کے حقوق پر جو اسلام نے بتایا. عورتیں طاقتور ہوتی ہیں کمزور ہوتی ہیں؟ کمزور. 1400 سال پہلے ایسے خواتین کے حقوق بیان کیے, اور صرف بیان نہیں کیے ہیں. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا 2 گھنٹے جہیز کے خلاف تقریریں, خود اپنے بیٹے کے لیے 2.5 کروڑ کا جہیز لے رہے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟
یتیموں کی کفالت پہ لمبے لمبے بیانات, مسجد کو چندہ دینا چاہیے, لمبے لمبے بیانات, اپنی جیب سے ایک دھیلا نہیں نکل رہا ہوتا. غریبوں کے لیے رو رہا ہوگا, ایسے لگ رہا ہوگا اس سے زیادہ غریبوں کا ہم نوا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. عمل دیکھو زیرو. ہمارے نبی کا عمل دیکھو آپ نے خواتین کے لیے آواز اٹھائی, اس سوسائٹی میں آواز اٹھائی ہے جب بیٹی کو زندہ دفن کیا جا رہا ہوتا تھا اس سوسائٹی میں, اور ایسی آواز اٹھائی اور ایسا اثر کر کے دکھایا کہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ آتی ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں استقبال میں. بیوی کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی. تو اب میں بھی یہاں بڑے حقوق شکوک بتا, تو میرے گھر والے کہتے ہیں ادھر تو بڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں بڑی بیویوں کے حقوق شکوک. بھائی میرے اوپر الزام لگایا جا سکتا ہے لیکن پیغمبر پہ الزام نہیں لگایا جا سکتا. آپ نے جو بیوی کے حقوق بیان کیے, ایسا عمل کر کے دکھایا ہے کہ آپ کی بیویاں ہی بتا رہی ہیں کہ آپ کا ہمارے ساتھ سلوک کیسا ہے. صحیح ہے نا, وہ خود بتا رہی ہیں کہ اتنے مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے اور ایسا سلوک ہمارے ساتھ. یتیموں کی خود کفالت کی. آج ہم بیوہ کے حقوق پر بات کرتے ہیں. نبی نے بیوہ سے شادی کر کے ان کے بچوں کو بھی پالا. ہر چیز میں کوئی غیر مسلم ہم سے کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ آ کے بحث کرو, ہم کہیں گے اس سے بڑی ہمارے لیے کوئی فخر کی بات ہو نہیں سکتی. ایسی بے داغ سیرت ہے. قادیانی جو ہے نا, مرزا غلام احمد قادیانی, اس کو بھی آپ چیلنج کرو قادیانیوں کو کہ یار آؤ مرزا غلام احمد قادیانی کی ذات پہ بحث کرتے ہیں. میں آپ کو قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں, قادیانی زہر کا پیالہ 1 دفعہ پیے گا, 2 دفعہ پیے گا, 3 دفعہ پی لے گا, 100 دفعہ پی لے گا, مر کے دوبارہ زندہ ہو کے دوبارہ مر جائے گا. لیکن اس ٹاپک پہ آپ سے بات, یہ ہمارے تجربے ہیں. ہم نے علماء سے یہ بات سنی تھی اس طرح, ہم نے ان کے بڑوں سے تجربہ کر کے دیکھا, وہ کبھی اس ٹاپک پہ بات بولو نہیں کرتے. کیوں؟ ان کی کتابوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ شریف انسان نہیں تھا. ظاہر ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے, قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو جھوٹ کس پہ باندھے؟ اللہ پہ. ایک جھوٹ ہوتا ہے پڑوسی پہ باندھ دیا, بیگم پہ باندھ دیا جھوٹ کہ بیگم نے یہ بولا حالانکہ بولا نہیں ہے, سالے کے کندھے پہ ڈال دیا, سالے نے یہ بولا حالانکہ بولا نہیں ہے, یہ بھی جھوٹ ہے. ایک ہے اللہ نے یہ کہا ہے, یہ تو کانپتا ہے نا انسان, یار اللہ کس کے بارے میں کیسے کہوں, اور اللہ نے مجھے اپنا نائب بنایا ہے, حالانکہ اللہ نے نہیں بنایا. کوئی یہاں ایک شخص آئے 3 پیس سوٹ ٹائی میں اور کہا مجھے اس نے بھیجا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ نے بھیجا ہے مجھے, میں امریکہ کا سفیر ہوں, اور گیٹ اپ بھی ویسا بنا لے, لوگوں کو دھوکا ہونے لگے. امریکہ چھوڑے گا اس کو؟ امریکہ تو بوٹیاں نوچ لے گا. بھائی تو نے, اور جا کے مذاکرات بھی کر کے آ گیا, جنگ بندی کروا کے آ گیا, بعد میں بتا چلے تو ہے ہی نہیں. امریکہ بولے گا ایک تو نے چال ایسی چلی, لوگوں کو یہ لگنے لگا کہ تو سفیر ہے اور اتنا بڑا کام کر کے آ گیا, وہ نہیں, پھانسی پہ لٹکا دیں گے اس کو وہ. اس لیے قرآن کہتا ہے میں جھوٹے پیغمبر کو پنپنے بولو نہیں دیتا. العلماء ورثۃ الانبیاء, حدیث میں آتے ہیں علماء انبیاء کے وارث ہیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو نبیوں والا کام کس کے ذمے ہے؟ پہلے نمبر پہ. ویسے تو پوری امت کے ذمے ہے, لیکن اولین مصداق کون ہے؟ علماء, جن کو ہم مذہبی اسکالر کہہ رہے ہیں اب آسان زبان میں. تو مذہبی اسکالر بھی کوئی اگر گمراہ ہوگا نا, ایک تو عمل میں کوتاہی, وہ تو ظاہر ہے پیغمبر تھوڑی ہیں, ایک ہے گمراہی پھیلا رہا ہو, علم کے زور پہ علم کی طاقت کو غلط استعمال کر رہا ہو, گمراہی پھیلا رہا ہو, لوگوں کے نظریات خراب کر رہا ہو. ایسے عالم کو یا ایسے مذہبی اسکالر کو اللہ پنپنے نہیں دیتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے ایسی غلطیاں کرواتے ہیں بڑی بڑی, اتنی بڑی بڑی علمی غلطیاں کہ اگر کوئی اندھی تقلید نہ کرے تو اس کو 2 اور 2 4 کی طرح پتہ چل جائے گا کہ یہ برحق نہیں ہے. سب سے پہلے غلطی پتہ ہے کیا ہوتی ہے ایسے اسکالر سے؟ ان کی باتوں میں تضاد, ان کی باتوں میں کیا ہوتا ہے؟ ٹکراؤ آنا شروع ہو جاتا ہے. شروع میں لوگ سنتے ہیں یار کیا زبردست بات ہے, لیکن جو کنٹینیوسلی سنتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ان کی باتوں میں تضاد ہے, پہلے کچھ کہہ رہے تھے اب کچھ کہہ رہے ہیں, پھر کچھ اور کہہ رہے ہیں, پھر کچھ اور کہہ رہے ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا حدیث حجت نہیں ہے, لیکن خود حدیثیں کو دلیل کے طور پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں جب ان کے اپنے فیور میں جاری ہوتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب ان کے فیور میں ہوگی تو دلیل ہے, جب ان کے فیور میں ہوگی نہیں ہوگی تو میں قرآن کو مانتا ہوں, میں حدیث کو نہیں مانتا. جب ان کے فیور میں ہوگی تو فلانا صحابی کو مانتے ہیں, جب فیور میں نہیں تو نہیں. بھائی ایک شخص آیا بھی میرے پاس, ایک ایسی اسکالر کے پاس بیٹھا کرتا تھا, وہ پچھلے ہفتے ملاقات ہوئی, پھر سننا چھوڑ دیا اس نے. میں نے کہا کیا ہوا, آپ کو کس نے سمجھایا؟ کہہ رہا ہے مجھے کسی نے نہیں سمجھایا, میں خود سمجھ گیا. کہہ رہا ہے میں فلاں صاحب کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا تو 1-1.5 سال تک کہتا ہے میں بیٹھا ہوں, بالکل گمراہ ہو گیا تھا, میں علماء سے بالکل بدگمان. لیکن کہہ رہے ہیں پھر مجھے 1-1.5 سال کے بعد اندازہ ہونے لگا کہ اس شخص کی اپنی باتوں میں صرف تھوڑا ٹکراؤ نہیں ہے, بے تحاشا ٹکراؤ ہے. تو یہ خوب سمجھ لو, جو بھی مذہب
اگر آپ کو نہ لگے نا کہ ٹکراؤ ہے تو آپ نے سنا نہیں ہے صحیح طریقے سے، سنا نہیں ہے صحیح طریقے سے، ورنہ یہ جتنے لوگ ہیں ان کی اللہ نہیں پنپنے دیتا کسی کو. تو اس لیے خوب سمجھ لو، ہمیشہ اللہ کی بات انہی لوگوں سے سنا کرو جو صحیح علماء ہیں، جن کا تواتر کے ساتھ سلسلہ اساتذہ مشائخ کا ہوتے ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. پورا سلسلہ جو پبلک سے ہٹ تمام علماء سے ہٹ کے کوئی نئی بات نہیں لا رہے ہوتے، یہ نہیں کہہ رہے ہوتے میری ریسرچ. بھائی میری ریسرچ کیا ہے؟ یہ مذہب تو 1400 سال سے چل رہا ہے، یہ ریسرچ کا کام تو ہو چکا ہے، وہی ریسرچ پیش کرو آپ اپنی مارکیٹ میں لانے کی کوشش. یہ کوئی میڈیکل سائنس تھوڑی ہے کہ نئے نئے تجربوں سے نئی نئی ریسرچ سامنے آئے گی. مذہب تو پرانا ہے، جو 1400 سال پرانی ریسرچ ہے، 600 سال پہلے بھی وہی چلے گی، 200 سال پہلے بھی وہی چلے گی، آج بھی وہی چلے گی. نئی چیز مارکیٹ میں لانے کی کسی کو قطعاً اجازت نہیں ہے. تو اب میں جو بات کو جلدی سے سمیٹتا ہوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان مذہب کی تعلیمات پر چلنے کے لیے خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے. دن رات بہت سارے کام، نظر کی حفاظت آسان کام ہے، مشکل کام ہے؟ بولو مشکل. کافر تو نہیں کرتا حفاظت، کہتا ہے مجھے کیا، میں جس کو چاہے دیکھوں، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے اس کو. عیاشی کر رہا ہے وہ. شراب چھوڑنی پڑے گی.